بھائی ہاں ایک بات، اگر ابو بکر عمر اگر ابو بکر عمر صادق نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تھے نا تو صادق نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تسلیم کر لیا؟ کہاں تھا تسلیم؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ نہیں تھا کہ کہہ دے کہ بھئی لوگ جھوٹے ہیں؟ ان کا کام یہ نہیں تھا؟ لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو بے عزت کر رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ آدمی جھوٹا ہے، ان کو وہ اخلاقی اگر یہ کوئی سنت ہے بھائی، اگر وہ تو پھر سب لوگوں کے لیے سنت بن جاتا، آپ کو پتہ چل جائے فلانی آدمی جھوٹا ہے، آپ اس کی بے عزتی کریں کہ آدمی جھوٹا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آدمی جھوٹا ہے اور کہہ دے کہ بھئی آدمی فلاں سنگت میں رکھتے تھے نا، اپنی سنگت میں رکھتے تھے نا، اپنی سنگت میں رہتے تھے نا۔ چلو میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں بھائی، اس کا بھی جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں، اس کا بھی میں جواب آپ کو دیتا ہوں۔ میں آپ کو اس کا بھی جواب دے، ایک منٹ۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو آپ کی اپنی کتب سے دکھا دیتا ہوں کہ یہ صادقین کون ہے بھائی، یہ صادقین جس کے متعلق قرآن مجید کا یہ فرمان ہے، یہ کون ہے بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ اللہ کا، اللہ کا خوف، اور اس کے بعد کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ اور صادقین کے ساتھ رہو۔ یہ صادقین کون ہے بھائی؟ یہ صادقین کون ہے؟ میں شیعہ کتب سے نہیں، آپ کے اپنے کتب سے میں اس بات کو دکھا دیتا ہوں۔ اچھا ہماری تمام کتب ہمارے لیے حجت ہے حسن بھائی۔ ہاں میں دکھا دیتا ہوں۔ جماعت مخالفین کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا نام حاکم حنفی حسکانی ہے۔ حاکم حنفی حسکانی، میں پہلا ان کا آپ کو ترجمہ دکھا دوں، ان کا زندگی نامہ دکھاؤں۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ، حیدرآباد دکن میں یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے یہ صفحہ نمبر 338 ہے۔ عبید اللہ ابن عبداللہ محمد ابن حسکان الحافظ المتقن من اصحاب ابی حنیفہ، یہ بہت بڑا حافظ ہے اور یہ محقق ہے، اور یہ ابو حنفی مذہب ہے، حنفی مذہب کے علماء میں سے فاضل فاضل من بیت العلم والوعظ والحدیث، یہ فاضل بھی ہے اور ان کا پورا گھرانہ سب علماء کا گھرانہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ روى عنہ الحافظ ابو الحسن دارقطنی، حافظ ابو الحسن دارقطنی جو اتنا بڑا عالم ہے، حاکم نیشابوری کا بھی استاد ہے، اس کا یہ استاد رہا۔ اچھا، ان کی کتاب شواہد التنزیل، شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، شواہد التنزیل لقواعد التفضیل فی الآیات النازلہ فی اہل البیت صلوات اللہ علیہم، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات بیروت میں سنہ 1974 میں کتاب چھپیا۔ اب یہ جب نظر آیا میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر ہے 259۔ اس آیت کا ترجمہ کی تفسیر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ پہلی جو روایت کرتے ہیں عن جعفر ابن محمد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قال یعنی محمد و علی، سند کے ساتھ۔ اس سے مراد کون ہے؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگلا جو حدیث ہے روایت کرتے ہیں کن سے؟ عبداللہ ابن عباس سے، کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین نزلت فی علی ابن ابی طالب خاصہ، یہ آیت کس کے شان میں نازل ہوئی؟ ابو بکر عمر کے شان میں نہیں، مخصوص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے۔ اچھا، تیسرا جو آیا حدیث ہے وہ پھر عبداللہ ابن عباس سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین مع علی و اصحاب علی۔ عبداللہ ابن عباس نے دوسری روایت میں کہا کہ صادقین سے مراد علی علیہ السلام اور اصحاب علی علیہ السلام، کہ مسلمانوں ان کے ساتھ لگ جاؤ،
اچھا، اس کے بعد جابر سے روایت کی، جابر بن عبداللہ انصاری سے، کہ انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کونوا مع الصادقین مع آل محمد علیہم، اس سے مراد اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ اچھا، اور بھی اس میں روایات اور بھی ہیں، اور سب کے سب یہی کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ کا یہ فرمائش کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر عمر کو ساتھ کیوں لیا تھا، ان کو مثلا ان کی بے عزتی کیوں نہیں کیا، مثلا کچھ کر لیتے ہیں، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام یہ تھا کہ جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ نہایت اچھے اخلاق سے پیش آ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی شخص گناہ کار بھی ہے تو اس کی اسلام میں یہ نہیں، اگر کوئی شخص گناہ کار ہے تو اس کی آپ بے عزتی کریں۔ اگر وہ گناہ کار ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت یا سیرت یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے اس کو ڈسانر کر دیں۔ ملاحظہ فرمائیے، قرآن مجید اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے صحابہ کے ساتھ کیا برتاؤ ہونے چاہیے، کیا فرماتا ہے؟ سورہ مبارکہ النساء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَ، اچھا یہاں سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین لوگوں کو آپ سے روکتے ہیں کہ بھائی ان کی طرف نہ جاؤ۔ منافقین جو ہے دوسرے مسلمانوں کو منع کرتے ہیں کہ سپورٹ نہ کرو، اتباع نہ کرو۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، تو کیسا ہے کہ جب ان پہ کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان پہ کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، تو یہ آتے ہیں آپ کے پاس، ثم جاؤ، آتے ہیں، یحلفون باللہ، اور قسمیں کھاتے ہیں، قسم ہے اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی قسم، ان ارادنا الا احسانا و توفیق، کہتے ہیں ہم تو آپ کے مخلص ہیں، ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ لوگ نیکی کریں اور لے کر آپ کی سپورٹ کریں، یہ قرآن بتا رہا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آیت نمبر 63 بہت اہم ہے، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں کی حال کیا ہے، وہی جن کو اللہ نے خبر دیا نا، یہ وہ لوگ ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ میری مدد کرو تو یہ منع کرتے ہیں کہ بھائی نہ جاؤ، اور جب ان پہ کوئی مشکل پیش آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، آ کے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ بھائی ہم تو آپ کے مخلص ہیں، ہم تو بڑے وفادار ہیں، ہم تو لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی سپورٹ کریں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر دیجئے، اعراض کریں، ان کی غلطیوں سے ان کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، وعظہم، اور ان کو نصیحت کریں، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کے ساتھ اچھی بات کریں، واضح بات کریں، ان لوگوں سے ان کو نصیحت کریں۔ اچھا، پھر ملاحظہ فرمائیے، ولا تزال تطلع على خائنۃ منہم الا قلیلا منہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیشہ ان سے غداری دیکھتے ہیں، الا قلیلا، بہت کم لوگ ہیں جو غدار نہیں، اکثر لوگ آپ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ فاعف عنہم واصفح، ان کو معاف کرو اور ان کی بخشش کرو، ٹھیک ہے نا، ان کو معاف کرو، ان کو چھوڑ دو، ہاں، اس طرح نہیں کہ اب کسی نے آپ کو پتہ ہے کہ منافق ہے، اب اس کی بے عزتی کا پکڑ کے اس کو بھائی سب کے سامنے گالی والی، اب تم مسجد کیا کرنے آئے ہو، ادھر سے چلے جاؤ، اس طرح نہیں تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو سب سے بڑا منافق بھی تھا نا، اس کے ساتھ ایسے پیش آتے تھے، بہترین سلام، بہترین دعا، اگر وہ مریض ہوتا تھا تو ملنے جاتے تھے، عیادت کرتے تھے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی محسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر ملاحظہ فرمائے سورہ مبارکہ فصلت میں آیہ نمبر 24، ادفع باللتی ہی احسن، جو آپ سے برائی کرتا ہے اس کے مقابلے میں نیکی کرو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یہ کام کرو گے نا، جو تمہارا دشمن بھی ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ اگر جو تم سے بدی کرتا ہے تو تم اس سے نیکی کرو، اس سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اس کو تحفے دے دو، کبھی احسان کرو اس پر، تو وہ جو بدترین دشمن ہے وہ اس سے دوست بنتا ہے۔ تو میں اس طرح جب یہ سنت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ شخص جس کے منافقت پہ کسی کو شک ہی نہیں ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کے باپ کا نام ابی ہے، اس کی ماں کا نام سلول ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول
ابن ابی ابن سلول، باپ کا نام ابی، ماں کا نام مجھے اس طرح یاد پڑتا ہے. بہرحال وہ بہت وہ منافقین کا سردار تھا. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بھی دیتا تھا پشت پیچھے، اور وہ منافق تھا، کسی میں شک ہی نہیں. یہ کتاب بغیۃ الرائد فی تحقیق مجمع الزوائد، جزء اول، چھاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سن 1414 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 301 میں منافقین کے بارے میں ایک باب ہے. اس میں حدیث نمبر 420 ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی عبداللہ ابن ابی ابن سلول وهو فی ظل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی کے پاس سے گزرے. وہ یہ شخص، یہ منافق، ایک سائے میں بیٹھا تھا، چھاؤں میں بیٹھا تھا. قال غبر علینا ابن ابی کبشہ، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو گالی دی کہ یہ یہاں سے وہ غلط لفظ لے کے نا، کفرانہ لفظ لے کے گالی دے کر، وہی الفاظ کفار جو تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کفار مکہ تھے ملعون، خدا لعنت کرے ان کو، اسی لقب سے پکارتے تھے. ابن ابی کبشہ والد، ہاں ان کے والد کو گالی دیتے، پیغمبر کے والد کا نام نستجیر غلط نسبت دے کے گالی دیتے تھے. یہ ادھر سے آیا ہے اور اس نے کیا کیا، اس نے گرد اٹھایا ہے ہم پہ، اس کے چلنے کی وجہ سے یہاں سے مٹی اٹھی اور ہم پہ مٹی بیٹھ گئی ہے، گالی دیا. فقال ابنہ عبداللہ، اس کا جو بیٹا تھا وہ بڑا مومن آدمی تھا، مخلص آدمی تھا. اس نے کہا والذی اکرمک وانزل علیک الکتاب لئن شئت لاتیتک برأسہ. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبوت دیا، میرے والد نے آپ کی گستاخی کی ہے، آپ حکم دے میں اس کا سر، میں خود جا کے اپنے والد کا سر کاٹ کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو منافق، یہ کسی میں، یعنی سب مسلمان جانتے ہیں اس میں یہ کہ یہ آدمی جو تھا فراڈی آدمی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے گالی بھی دیا اور بار بار بھی گالی دیتا تھا، ہمیشہ اذیت کرتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا لا ولکن بر اباک واحسن صحبتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، اس سے نیکی کرو اور اس سے اچھے انداز میں پیش آ جاؤ، اس کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ پیش آ جاؤ، یعنی دعا سلام کرو، مسکراؤ. رواہ الطبرانی فی الاوسط تفرد به زید بن بشر الحضرمی قلت وثقه ابن حبان وبقیت رجال ثقات. اس کے سب رجال ثقات، خلاصہ کوئی حدیث بھی ضعیف نہیں. اچھا، تو عرض یہ ہے کہ رسول اللہ، اور پھر جب یہی منافق مرا ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس منافق کے مذمت میں سورہ منافقین بھی نازل ہوا ہے. سورہ منافقین اسی کے مذمت میں نازل، اسی عبداللہ ابن ابی ابن سلول. ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اس کے کفن کو دی ہے، خود آ کے اس پہ نماز پڑھائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ آپ کے اپنے کتب میں موجود ہے، اس کے منہ میں تھوکا بھی ہے. سب اس لیے نہیں کہ وہ جنتی ہے، نہیں، وہ جہنمی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن لوگوں کو، جو لوگوں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ بھی مسلمانوں جیسے عمل پیش آتے تھے کہ منافقین پہ احکام منافقین، کفر کے احکام جاری نہیں کرتے تھے، اسلام کے احکام جاری کرتے تھے. سمجھ میں؟ جب اب بات ہوئی ابو بکر عمر کی، کیا آپ کہتے ہیں ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ رکھا تھا، ٹھیک ہے نا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مثلا کیا کرتے، ابو بکر عمر کو مثلا ان کو نکال دیتے مدینے سے. یہ تو کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا کہ کسی منافق کو مدینے سے نکال دیا انہوں نے، یا کسی منافق کو انہوں نے قتل کیا ہو. اگر کوئی منافق چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹ دیتے تھے، کوئی منافق زنا کرتا ہے تو کوئی مسلمان بھی ویسے منافق نہیں ہے، مومن ہے بھائی، اگر اس سے غلطی ہو زنا کی، اس کو کوڑے وغیرہ تو لگتے تھے. لیکن اگر کسی نے، وہ منافق ہے بھائی، اس کو وہ اس طرح نہیں کرتے تھے کہ وہی بعد میں یہ کہا جھوٹ بولے گا، ظلم کرے گا، اس کو آپ ابھی سے سزا دے دو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ نہیں ہے، ان کی شریعت میں بھی یہ نہیں ہے. البتہ سورہ حجرات ہے، پیغمبر نے ہم سب کو بتا دیا سورہ حجرات نازل کر کے، ٹھیک ہے نا. حجت قائم کہ آپ میرے مناظرات سورہ حجرات میں دیکھیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے ابو بکر عمر سے بیعت لے لیا، بیعت الرضوان میں، کہ آپ جنگ میں جائیں گے. سب سے صحابہ سے بیعت لے لیا کہ جان جائے گی، بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. موت پہ سب نے بیعت کی، ہم مریں گے، فرار نہیں کریں گے. اس کے 3 ہفتے بعد غزوہ خیبر پیش آیا، بیعت رضوان کی 3 ہفتے کے بعد. اس میں میرا مناظر موجود ہے، آپ دیکھ لیں، گیلانی صاحب کے ساتھ. اس میں بھاگ گئے تھے دونوں، ابو بکر عمر بھاگ گئے تھے. تو یہ تو سب پیغمبر نے بتا دیا، پیغمبر نے کوئی عذر نہیں چھوڑا ہے امت والوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. اب ان کو بگا دیتے، مدینے سے نکال دیتے، انہوں نے وہ نہیں فرمایا کہ ان کا وہ شریعت میں نہیں ہے. لیکن انہوں نے عقل مند کے لیے علامات چھوڑ دیے، واضح دلائل چھوڑ دیے کہ ابو بکر عمر کی کیا پوزیشن ہے ان کے نزدیک. لیکن حسن بھائی، تمہارا اہل تشیع کے تمام علماء دین، تمام بزرگوں نے
ہمارا خلفاء راشدین کو گالی گلوچ دینے پر فتویٰ نکالا ہے کہ جو بھی اہل سنت کے جو خلفاء راشدین ہیں ان کو گالی گلوچ دینے ہے، گالی گلوچ دینے والا گنہگار ہے، گالی دینا بھی حرام ہے۔ اہل تشیع کے تمام علماء دین کا فتویٰ ہے بھائی۔ دیکھیں علماء دین بھائی، دیکھیں عرض یہ ہے کہ علماء، شیعہ علماء کے عقائد مختلف ہیں، دیکھیں شیعہ علماء کے سب عقائد ایک جیسے نہیں ہیں، اور علماء کے اقوال، علماء کے نظریات یا فتاویٰ کسی کے لیے حجت نہیں ہوتے۔ حجت کیا ہے؟ قرآن سنت ہے، قرآن سنت ہے۔ علماء شیعہ بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ فاسد العقیدہ ہیں اور ان کو قرآن و سنت کا پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ فتویٰ دے دیتے ہیں، وہ روزگار کو دیکھ کر، بھائی سیاست کو دیکھ کر وہ فتویٰ دے دیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن و سنت۔ بہت سارے ایسے ہیں، مثلا یہ خامنئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ اس کو آپ قرآن دے دیں، مجھے نہیں لگتا قرآن پڑھنا آتا ہے، اس کو عربی کی کوئی کتاب دے دیں نا، وہ مشکل سے پڑھے گا۔ اس نے 2-3 کتابیں ترجمہ کی ہیں، مثلا سید قطب کی، سید قطب جو اخوان المسلمین کا لیڈر ہے، اس کی تفسیر جوانی میں اس نے ترجمہ کیا، ابھی پتہ چلا جو اس نے ترجمہ کیا اس کے بڑے بھائی نے اس کو ترجمہ کر کے دیا، اس کے نام پہ چھپی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اتنا بڑا عالم نہیں ہے، اور یہ بھائی فتویٰ دے دیتا ہے وہ اپنی سیاسی جو اس باتوں کو دیکھ کر۔ تو جہاں تک گالی دینے کا تعلق ہے، ان کو برے کو برا کہنا، دیکھیں یہ برے کو برا کہنا یہ کوئی حرام، ابھی آپ نے خود آیت پڑھی ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ بری بات کو بلند آواز میں پسند نہیں کرتا مگر اس سے کہ جو مظلوم ہے، یعنی اس کی بات کو پسند کرتا ہے۔ مظلوم اگر بری بات بلند آواز میں کہے تو اس کو پسند کرتا ہے۔ جہاں تک دیکھیں کہ ابو بکر عمر کو یہ فی نفسہ ہی مذہب میں حرام نہیں ہے، کہ فی نفسہ ہی ابو بکر عمر کو برا کہنا حرام ہے، لیکن اگر تقیہ کے طور پر، کیونکہ اس سے شیعوں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے اور جھگڑا فساد ہوتا ہے، تو اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے نا، ولا تسبوا الذين يدعون الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، جو کافر کے جو بت ہیں ان کو بھی گالی نہ دو، کیونکہ پھر وہ آپ کے اللہ کو گالی دیں گے، کیونکہ وہ جاہل ہیں۔ آپ ان کے بتوں کو گالی دے گے تو وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیں گے، تو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو پھر وہ گالی نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے جناب نذیر صاحب، آپ پہ سلامتی ہو۔ جی سوال انشاءاللہ اور بھی سوال کچھ ہے، انشاءاللہ اگلا ہفتے ملیں گے، اگلا ہفتہ انشاءاللہ، اوروں کو بھی ٹائم دینا، انشاءاللہ اوروں کو بھی ٹائم دینا مناسب ہے سمجھتا ہوں انشاءاللہ۔ حسن بھائی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہارے اللہ اپنے عمل میں آپ کو رکھے، ہمیشہ آپ کو بہت حفاظت کا رہے حسن بھائی، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کثیر تعداد میں لوگ شیعہ ہوتے جاتے ہیں، کوئی شیعہ سنی ہونے کے تو شیعہ سنی ہونے کا تو رشتہ نہیں ہے، نظر میں تو نہیں آتا، مگر سنی کثیر تعداد میں شیعہ ہوتے جاتے ہیں۔ الحمدللہ میں بھی علی سے محبت کرنے پر شیعہ ہوں، تو میں شیعہ ہوں، حسین علیہ السلام سے محبت ہے تو شیعہ ہونے کا اعلان ہے، تو میں بھی شیعہ ہوں انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ میں مانتا ہوں۔ بلا شک اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کے بچوں کو طول عمر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی جو حاجت ہے دنیاوی اخروی فراہم کرے، بہت زندہ رہو، بہت سلامت رہو، تھینک یو سر۔